اور اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک باحیا عورت کا واقعہ لکھتے ہیں، ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو داتا صاحب نے لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک عورت، ایک مالی تھا تو اس کی بیوی تھی، اب باغ کا مالک آیا باغ میں چکر لگانے کے لیے، تو اب اس مالی نے کہا اپنی بیوی کو پانی بناؤ، اس نے لسی شربت بنایا، تو اب جب مالک نے اس مالی کی بیوی کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اب یہ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المجوب میں لکھ رہے ہیں۔ تو اب اس نے مالی کو کسی بہانے سے کام سے باہر بھیج دیا اور اس عورت کو بلا لیا، کہا سارے دروازے بند کر دو۔ وہ عورت مجبور تھی، دروازے اس نے بند کیے۔ تو اب کہنے لگا کہ مجھے یہ بتا کیا سارے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی سارے دروازے تو میں نے بند کر دیے ہیں، لیکن ایک دروازہ وہ نہیں بند ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ کون سا دروازہ؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ دروازہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے۔ بولی اونچی سبحان اللہ، بلند آواز۔ کہنے لگی عورت کہ وہ دروازہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی نا، اس عورت کی، حیادار عورت کی، تو وہ کانپ اٹھا اور اس نے توبہ کی وہاں، اور سچے دل سے توبہ کی اور واپس لوٹ گیا۔ تو یہ دیکھیے ہم سب کو بھی اس چیز سے ہمیں گھر جا کر تبلیغ کرنی چاہیے، اپنی ماؤں بہنوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے کہ اس طرح اگر حیادار ہوں عورتیں تو اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتی ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہیں، وہ پھر جدھر مرضی چلی جائیں۔ لیکن اگر حیادار ہوں، شرط یہ ہے حیا والی ہوں، جب حیا ہو تو یہ پھر داتا صاحب علیہ الرحمہ نے بڑی تبلیغ کی، اپنی کتاب سے بھی، اپنے اقوال سے بھی اور اپنے فعل سے بھی، صرف باتیں نہیں کی اور عمل بھی کر کے دکھایا داتا صاحب علیہ الرحمہ نے۔ اور پھر داتا صاحب کے علیہ الرحمہ کے دربار پر صرف عام لوگ نہیں جاتے حاضری کے لیے، بڑے بڑے ولی جاتے ہیں، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رہ گئے، اور اسی طرح حضرت شیر محمد شرک پوری علیہ الرحمہ آپ بھی جاتے تھے داتا صاحب کے دربار پر حاضری دینے کے لیے۔